सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज औरतों की पसंद ये हो गई है, उन्हें अच्छे कपड़े चाहिए, उन्हें जेवरात चाहिए, उन्हें बाइक पर घूमने का शौक है, उन्हें पार्कों में जाने का शौक है। बस औरत का मतलब ये कि जब वो घर में रहे तो काम काज करे, कपड़े धुले, खाना बनाए, बच्चों की परवरिश करे और उसके बाद अच्छे जेवरात पहने, कीमती जेवरात पहने, वो जो है अच्छे कपड़े पहने, शादियों में शिरकत का शौक, वलीमे में शिरकत का शौक। इस तरीके से खवातीन अपनी कुल जिंदगी को इसी के इर्द गिर्द गुजार रही हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, थोड़ा सा अपने दिलों पर हाथ रख करके सोचो, आपसे पहले आपकी माएँ इस जमीन पर होगी, उनसे पहले उनके माँ बाप इस जमीन पर होंगे, उनसे पहले उनके माँ बाप इस जमीन पर होंगे। क्या हमने अपनी दादी दादा को अपनी निगाहों के सामने दम तोड़ते नहीं देखा? क्या हमने उनको मरते नहीं देखा? क्या उनकी रूह को निकलते हुए नहीं देखा? वो गरीब थे तो भी वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो मालदार थे तो भी वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने दुकानें छोड़ दी, मरने वाली औरतों ने जेवरात छोड़ दिए, वो सब कुछ छोड़ करके चले। जिस तरीके से वो सब कुछ छोड़ करके गए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, हमें भी एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना है। बच्चे यहीं रहेंगे, कारोबार यहीं रहेगा, मकान यहीं रहेगा, दुकान यहीं रहेगी और जेवरात यहीं रहेंगे, कीमती कपड़े यहीं रहेंगे। जिस घर के अंदर इतनी जान डालती हो, जिन जेवरात से इतनी मोहब्बत करती हो, सबसे इतना प्यार करती हो, सबको छोड़ करके जाओगी, लेकिन कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, न तुम्हारा कोई मददगार होगा, न तुम्हारा मोनिसो गमखार होगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कब्र की तंग और तारीक वादी के अंदर तुम्हें कौन काम आएगा? मनो मिट्टी के नीचे तुम्हें दबा दिया जाएगा। आज अगर पावर बंद हो जाए और पंखे ऑफ हो जाएं, पंखे बंद हो जाएं, तो अपने घर के अंदर अपना दिल नहीं लगता, औरतें बेचैन हो जाती है, बल्कि पावर हाउस वालों को बददुआ देती है। कोई औरत बेबाक है तो गालियां भी देती है कि उसने पावर बंद क्यों कर दिया। कितनी गर्मी हो रही है, कितनी गर्मी की हरारत है, कितनी गर्मी की तपिश है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जमीन के ऊपर जिंदगी गुजारती हो, बगैर पंखे के राहत नहीं मिलती। अचानक पावर बंद हो जाए, पंखे बंद हो जाए तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। कभी मक्खियों के डंक हमें बेचैन करते हैं, कभी मच्छरों के डंक बेचैन करते हैं, मगर मनो मिट्टी के नीचे जब तुम्हें और हम सबको दबा दिया जाएगा, उस वक्त वहां क्या काम आएगा? ये जेवरात काम आएंगे, ये माल काम आएगा, ये अच्छे लिबास काम आएंगे। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, वहां कुछ काम नहीं आएगा, तुम्हारे अच्छे अमाल काम आएंगे। तुमने यहां जो अच्छा अमल किया होगा। कितना अफसोस है, जेवरात से दिल लगाया, कभी कुरान से दिल नहीं लगाया, अच्छे कपड़ों से दिल लगाए, कभी नमाज से दिल नहीं लगाया, सीरियलों से दिल लगाया, रसूल पाक की सीरत से दिल नहीं लगाया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अपने नाजुक जिस्म पे रहम करो, अपने आप पे रहम करो। बड़ी माजरत के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, औरतें गुनाहों के दलदल में डूबी जा रही है। कभी किसी की गीबत हो रही है, कभी किसी की चुगली हो रही है, कभी किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आखिरत भूल चुकी हैं खवातीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, क्या सारे शौक तुमने दुनिया ही में पूरे कर लेना है? आइए जरा दिल के कानों से जेवरात और कपड़ों की मोहब्बत में डूबने वाली औरतें बहुत तवज्जो के साथ मेरे सादिक और मसदूक नबी का फरमान सुने। मेरे सरकार मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, जब मैंने जहन्नम को देखा, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब दुनिया की तपिश और हरारत का ये आलम है तो जहन्नम की आग का आलम क्या होगा?
جہنم کی تپش کا عالم کیا ہوگا، جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا۔ میرے کریم آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں۔ میری ماؤں اور بہنوں لرز جاؤ، اس سنی اجتماع کا مقصد زندگیوں میں انقلاب ہے، اس سنی اجتماع کا مقصد زندگیوں میں تبدیلی ہے۔ اس اجتماع سے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ آج کا دن تمہارے لیے تاریخی دن بن جائے، آج کا دن ہم سب کے لیے تاریخی دن بن جائے، زندگیوں کے انقلاب کا دن ہو، دلوں کی تبدیلی کا دن ہو، دلوں کے انقلاب کا دن ہو، دلوں میں خشیت ربانی بسانے کا دن ہو، دلوں میں عشق رسول کی شمع جلانے کا دن ہو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صنف نازک عورتوں کے لیے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں تھی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں دو سرخ چیزوں کی وجہ سے، دو لال چیزوں کی وجہ سے میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ ایک تو سرخ چیز سونا ہے کہ وہ سونے سے یعنی وہ گولڈ سے بہت محبت کرتی ہے، سونے کے زیورات سے بہت محبت کرتی ہے، اور دوسرا زعفران سے، یعنی اس دور کی عورتیں زعفران استعمال کرتی تھی، اپنے کپڑوں کو زعفران میں رنگتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بڑی معذرت کے ساتھ آج میری قوم کی نوجوان بچیاں اگر کبھی اللہ اکبر کسی غیر کے پاس بھی مال و دولت دیکھتی ہے اور اس کو رشتے نہیں آتے یا رشتے آنے میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ مالداری دیکھنے کی وجہ سے کسی غیر کے ہاتھ میں بھی اپنا ہاتھ دے دیتی ہے۔ آج کے نوجوان لڑکے نوجوان بچیوں کو کبھی زیور کا لالچ دے کر، کبھی دولت کا لالچ دے کر، کبھی پارکوں میں گھمانے کا لالچ دے کر، کبھی بائک پر لے کر کے گھومنے کا لالچ دے کر، کبھی شادی کا لالچ دے کر اللہ اکبر اس کے جسم سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جسم کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین جانیے اس اجتماع میں آنے والی بچیاں ایسی ہرگز نہیں ہیں، لیکن آپ کے ذریعے سے پوری قوم کی بیٹیوں کو پیغام دینا مقصود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، قوم کی ان بچیوں کو بتا دو جو زیور کی بنیاد پر حیا کو بیچ رہی ہے، جو زیور کی بنیاد پر حسن کا سودا کر رہی ہے، سن لو انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی حیا ہے، اس لیے کہ زیور فروخت ہو جائے یا گم ہو جائے اسے دنیا کے بازاروں میں خریدا جا سکتا ہے، مگر عورت کی حیا بک جائے تو پھر اسے دنیا کی کسی مارکیٹ سے خریدا نہیں جا سکتا، اس کو جان دے کر بھی واپس نہیں لایا جا سکتا، اس کو پوری کائنات کی دولت دے کر بھی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، عورتوں کے شوق بڑھتے جا رہے ہیں، صرف عورتیں حسن اور جمال کے حوالے سے یعنی سنگھار دان کے حوالے سے لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ آج کی بچیاں بیوٹی پارلر میں جا کر کے پیسے خرچ کر رہی ہے، سنگھار کی کٹس خریدنے کے لیے پیسے خرچ کر رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ظاہر سی بات ہے جب اخراجات بڑھتے چلے جائیں گے اور آمدنی کم ہوگی تو انسان کے قدم خود بخود بہکنے لگتے ہیں، انسان کے قدم خود بخود ناجائز راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ مگر آئیے اب ان خواتین کی زندگی کو سنیں جن خواتین نے زہد و تقوی کے ساتھ، قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا۔ یاد رکھنا زندگی تو دھوپ میں بھی گزر جاتی ہے، زندگی سائے میں بھی گزر جاتی ہے، مگر قبر کو اگر آرام دہ بنانا ہے، اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا ہے، اپنی زندگی کو تقوی میں گزارو، اپنی زندگی کو پرہیزگاری میں گزارو، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ آج کل کی بچیاں اگر غریب گھرانے میں شادی ہو جائے رہتی نہیں ہے، اکثر شوہر کو تنگ کرتی ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر قسمت کی وجہ سے کسی بیٹی کی شادی غریب گھرانے میں ہو جائے اور وہ حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنی حیا کی حفاظت کرے، آقا فرماتے میں محمد اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس عورت کو جنت میں میرا پڑوس نصیب ہوگا، وہ لڑکی رسول پاک کا پڑوس پائے گی جنت میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کس قدر قناعت کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا
یہ ہم سب کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہے۔ آج ہم پر وہ وقت نہیں، ہم پر ایسے حالات نہیں جن حالات سے وہ خواتین گزری ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ 3 مہینے ہو جاتے تھے مگر رسول پاک کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہم 1 مہینے کا چاند دیکھتے، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، یہاں تک کہ وہ چاند ختم ہو جاتا، یعنی پورا چاند گزر جاتا، پورا مہینہ گزر جاتا، پھر اس کے بعد دوسرا چاند طلوع ہوتا اور دوسرا مہینہ بھی گزر جاتا، یہاں تک کہ تیسرا چاند طلوع ہوتا اور وہ تیسرا مہینہ بھی گزر جاتا۔ یہ کس کے گھر کی داستان ہے جس کے ٹکڑوں پر پوری کائنات پلتی ہے؟ یہ کس کے گھر کی داستان ہے جس کی خیرات سب کو ملتی ہے؟ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، جس کے ٹکڑوں کی خیرات پا کر زمانہ پلتا ہے، اہل عرش اور اہل فرش کو جس کے صدقات نصیب ہوتے ہیں، آسمان والے زمین والے جس کی خیرات لیتے ہیں، انبیاء کو جس کے در سے ملتا ہے، اس رسول کے گھر کی داستان، اس رسول کی چہیتی زوجہ مقدسہ کہتی ہے حضور کے گھر میں 3 مہینے تک کے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ام المومنین سے کسی نے پوچھا، اماں جان جب حضور کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا تو اس وقت آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ آپ کیا کھاتے تھے؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج مالیگاؤں کے کسی فقیر کے گھر کا بھی یہ حال نہیں جو میرے بادشاہ کے گھر کا حال تھا، جو میرے شہنشاہ کے گھر کا حال تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب تمہیں بھوک بے چین کرے اپنے جسم کو بیچنے کے لیے، جب تمہیں بھوک بے چین کرے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے، اس وقت تم ام المومنین ماں عائشہ کی زندگی کیوں یاد نہیں کرتی؟ اس وقت تم رسول پاک کی زندگی کیوں یاد نہیں کرتی؟ ام المومنین سے کسی نے پوچھا، اماں جان جس وقت رسول پاک کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا آپ کھاتے کیا تھے؟ ام المومنین نے فرمایا 2 کالی چیزیں، ایک کھجور اور دوسرا پانی، ہم پانی پر گزارا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑی توجہ فرمائی اس حدیث پاک کے مفہوم پر، کھجور اور پانی کھجور کھا کے پانی کیوں پیتے تھے؟ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے تو میں اس کے گھر اتنا کم ظرف ہو کر، کم فہم ہو کر، کم سخی ہو کر اس کے گھر کھانا پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا پڑوسی ہے۔ اگر یہ پتا چلے کسی بخیل سے بخیل انسان کو کہ پڑوس میں بندہ 10 دن کا بھوکا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو بچا کچائی سے ہی اپنے پڑوسی کو دے دے گا، اور اگر یہ پتا چلے کہ مسجد کا امام بھوکا ہے تو سارے محلے کے لوگ بے چین ہو جائیں کہ نہیں امام صاحب کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء کے گھر 3 مہینے تک چولہا نہیں جل رہا ہے اور نبی کی زوجہ اور حضور کے گھر کے لوگ کھجور اور پانی پر گزارا کر رہے ہیں، وہ صدیق اکبر جو حضور کے ایک کہنے پر اپنے گھر کا پورا مال لے کر آتے ہیں، کیا وہ حضور کے گھر میں راشن نہیں پہنچا سکتے تھے؟ وہ فاروق اعظم حضور کے ایک کہنے پر جنہوں نے آدھا مال دے دیا، ارے مال تو اپنی جگہ، جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے تھے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، جو اپنی سروں کو ہتھیلی پہ لے کر چلتے تھے گویا کہ حضور کے قدموں میں نثار کر دیں۔ میرے امام نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جس نبی پر انہوں نے بچے نثار کیے، جس نبی پر انہوں نے اپنی جانیں نثار کی، حضور کے گھر میں وہ راشن نہیں پہنچا سکتے تھے۔ 3 مہینے تک کے کھجور اور پانی پیا جا رہا ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ نبی کے گھر والوں تمہاری عظمتوں کو سلام، اس لیے وہ کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے۔ 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا ہے، لیکن صدیق کو بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔
हुजूर के घर की बीबियां इतनी सब्र वाली थी कि वो सिद्दीक अकबर की बेटी थी, मगर बाप को पता नहीं चला कि 3 महीने से घर में चूल्हा नहीं जला। हफ्सा फारूक आजम की बेटी है, लेकिन 3 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जला, तो बाप को पता नहीं चला कि घर में चूल्हा नहीं जला। यहां एक दिन अगर नई किसी की शादी के मौके पे नए कपड़े ना मिले तो उस पर पंचायत बिठा दी जाती है। अगर किसी जेवर के मुतालबे पे जेवर ना मिले तो शौहर का घर छोड़ करके निकलने की बातें की जाती है। ये वो खवातीन थी, मगर सुन लो, वो मुकद्दस मां जो कह रही है कि 3-3 महीने तक खजूर और पानी पे हम गुजारा करते थे, वो औरतें जो एक दिन में 3 मर्तबा पेट भर के खाती है, उनके जिस्मों को कीड़े खा जाते, कब्रों का निशान मिट जाता है। लेकिन आज भी मेरी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की तहारत कुरान मुकद्दस सूरह नूर की शक्ल में बयान करते हुए नजर आता है। उम्मुल मोमिनीन का मज़ार अक़दस, आज जब भी कोई उम्मुल मोमिनीन का बेटा, चूंकि वो हम मोमिनीन की मां है, उम्मुल मोमिनीन का बेटा जब आयशा सिद्दीका के कदमों में खड़ा होता है तो उसकी गैरत ईमानी की वजह से उसकी निगाहें कब्र आयशा सिद्दीका को नजर भर कर देखने की इजाजत नहीं देती, अकीदतों से नजरें झुक जाती है। पता चला जेवर पहनकर जो इज्जत नहीं मिलती, कपड़े पहनकर जो इज्जत नहीं मिलती, खा पी कर जो इज्जत नहीं मिलती, वो अल्लाह को मनाने से इज्जत मिल जाया करती है।